اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 میں، آپ کے دوست صرف وہ ہے، آپ کے دوست صرف اللہ اور اللہ کے رسول ہے، اور وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آپ سے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 میں، آپ کے دوست صرف اللہ، اللہ کے رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جو لوگ نماز نہیں قائم کرتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے وہ آپ کے دوستوں میں سے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح حدیث میں، سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 چیپٹر نمبر 300 حدیث نمبر 836، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو لیا جائے گا وہ صلاح کے بارے میں۔ سب سے پہلا حساب کتاب جو ہوگا قیامت کے دن پہ وہ ہے صلاح کے بارے میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان چیپٹر نمبر 36 حدیث نمبر 146 146، اللہ کے رسول فرماتے کہ مومن اور کافر کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ صلاح ہے۔ مثلا فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان۔ یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے صحیح حدیث میں سنن ابو داؤد جلد نمبر 3 کتاب السنہ چیپٹر نمبر 1691 حدیث نمبر 4661 4661، جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق ہے صلاح۔ اس کا مطلب وہ کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو انسان صلاح نہیں قائم کرتا، نماز نہیں پڑھتا، وہ کافر جیسا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مدثر میں، سورہ مدثر میں سورہ نمبر 74 آیت نمبر 41 سے 43 میں کہ جو گنہگار دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا آپ کیوں دوزخ میں ہیں، تو وہ کہیں گے ہم صلاح پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40 میں، اے میرے رب مجھے صلاح قائم کرنے والا بنا اور میرے بچوں کو بھی صلاح قائم کرنے والا بنا۔ قرآن مجید میں دعا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے رب ہمیں اچھی چیز دے، ہمیں کامیابی دے اس دنیا میں اور آخرت میں، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ تقریر ختم کرنے کے پہلے اور قرآن کی آیت تلاوت کرنے کے پہلے میں پھر سے ایک شاعری کہوں، میری زندگی کا مقصد، میری زندگی کا مقصد ہے تیری دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد ہے تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ لیکن پھر بھی اس آیت کے مقابلے میں شاعری پھیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162 اور 163 میں، کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہو کہ میری صلاح، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں ان میں سے ہوں جو سب سے پہلے اللہ کو سجدہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں مسلم ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ تھے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو نماز یعنی صلاح کے جسمانی، روحانی اور طبی فوائد آپ کے سامنے قرآن و حدیث اور سائنس کی روشنی میں بیان فرما رہے تھے۔ ہم بے حد ممنون ہیں ان کے۔
ظاہر بات ہے انہوں نے بتایا کہ نماز کس طریقے سے ہمارے اندر ڈسپلن پیدا کرتی ہے، مساوات اور بھائی چارگی کا اور اخوت کا درس دیتی ہے، کس طریقے سے امیر اور غریب، فقیر اور بادشاہ، ملازم اور آقا کو ایک ساتھ کس طریقے سے کندھے سے کندھا اور پیر سے پیر ملا کر کھڑا کر کے بتاتی ہے کہ سب ایک ہیں، ان میں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ لیکن میرے دوستو، جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب نے کہا کہ ہماری نماز ہونی چاہیے۔ اگر پیروں پر کھڑے رہنا ہی عبادت ہے، اگر پیروں پر کھڑے رہنا ہی صرف عبادت ہے تو جنگل کے درختوں سے زیادہ آپ کھڑے نہیں رہ سکتے۔ نماز میں خشوع ہونا چاہیے، خضوع ہونا چاہیے، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ہم قانتین بن کر بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ، حاضر دماغی کے ساتھ نماز کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک کا ترجمہ ہم کو پہلے پڑھنا چاہیے اور نماز کے دوران ہم اسی میں گھومتے رہیں کہ امام صاحب کیا تلاوت کر رہے ہیں یا جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، تو انشاءاللہ ہماری نماز ہوگی۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ بقول علامہ اقبال کہ کبھی قبلہ رو جو کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اور ایسا نہ ہو کہ جب ہم کبھی زمین کے اوپر سجدہ کریں تو وہ حصہ زمین کا ہمارے بارے میں ہمارے خلاف یہ گواہی دے، جیسا کہ فارسی شاعر نے شعر کہا ہے کہ بزمیں تو سجدہ کردم ز زمین ادا برآمد، کہ مورا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی، کہ جب میں نے زمین کے اوپر سجدہ کیا تو زمین کے اس ٹکڑے سے آواز آئی کہ تم نے مجھ کو ریاکاری کے سجدے سے خراب اور ناپاک کر دیا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے سوائے چند موقعوں کے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے اس کے اوپر روشنی ڈالی۔ اب ڈاکٹر صاحب کی تقریر کا جو دوسرا دلچسپ اور انتہائی مؤثر سیشن ہے، جو سوال و جواب کا سیشن ہے، وہ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سوال و جواب کو شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا دھیان رکھنا تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال کرنے والا اپنا نام اور پروفیشن یعنی جو پیشہ ہے وہ ضرور بتائے۔ سوال مختصر ہو، کوئی لمبی چوڑی گفتگو اور بات چیت نہ ہو۔ سوال خاص طور پر اگر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو سوال کرنے کا موقع ملے تو ان کا سوال عنوان کے مطابق ہونا چاہیے، جیسا کہ آج کی تقریر کا عنوان ہے ڈاکٹر صاحب کی، صلاح، ہدایت اور رہنمائی کا راستہ۔ ہمارے غیر مسلم بھائی اور ہماری غیر مسلم بہنیں، ان کو اجازت ہوگی کہ وہ اسلام کے بارے میں کوئی بھی سوال ڈاکٹر صاحب سے کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا تمام سوال کرنے والے بھائیوں اور بہنوں سے کہ کوئی فقہی سوال نہ کریں اور اختلافی سوال نہ کریں۔ اگر کوئی ایسا سوال ہوگا جو اختلافی ہو تو اس کو رد کرنے کا بحیثیت کوآرڈینیٹر کے مجھے پورا اختیار ہوگا کہ میں اس سوال کو رد کر دوں اور اس سوال کو کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب ہم باقاعدہ سوال و جواب کا یہ سیشن شروع کرتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں 4 مائک کا انتظام کیا گیا ہے۔ ایک مائک نمبر 1 ہمارے بائیں جانب ہے، اسٹیج کے ہمارے بائیں ہاتھ کی طرف ہے اور بھائیوں کی طرف۔ دوسرا بیچ میں ہمارے بھائیوں کے شعبے میں، مائک نمبر 3 بھی بھائیوں کے شعبے میں ہے، اور مائک نمبر 4 ہمارے دائیں ہاتھ پہ ہماری بہنوں کے شعبے میں ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مائک نمبر 5 بھی ہماری خواتین اور ہماری بہنوں کے شعبے میں ہے۔ اب ہم باقاعدہ سوال و جواب کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ہم والنٹیئر حضرات سے گزارش کریں گے، درخواست کریں گے کہ اگر قطار میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو پہلے انہیں سوال کرنے کا موقع دیا جائے۔ مائک نمبر 1 سے جو بھائی کھڑے ہیں سوال کر سکتے ہیں۔ جی ہاں بھائی۔ Dialogue. Discussion. Debate. Rebuttal. Conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. کل رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Islamic International School presents Determination,
motivation and spirituality. The most valuable thing in your life is Iman. Revive history for soul purification. The true peace of the soul, the true peace and the tranquility. Meet the revolutionary Dais of the era. My respected elders and my dear brothers and sisters, I welcome all of you. I welcome all of you. I welcome all of you. I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watch Dais of the Islamic International School in Next Generation. हर जुम्मा शाम 5 बजे और दोबारा सुबह 11 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। अहादिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों से अल्लाह ताला न बात करेगा क़यामत के दिन, न उनकी तरफ देखेगा रहमत की निगाह से, न उनको पाक करेगा गुनाहों से, और उनको दुख का अजाब होगा। आपने 3 बार ये फरमाया तो अबू ज़र ने कहा, बर्बाद हो गए वो लोग और नुकसान में पड़े, वो कौन है या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया, जो अपने लिबास को टखने के नीचे लटकाने वाला, दूसरे एहसान करके उसको जताने वाला, तीसरे झूठी कसम खाकर अपना माल बेचने वाला। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान हदीस नंबर 192। मेरा नाम महेश मेहता है और मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। इस्तांबुल टर्की की बात करता हूँ। इस्तांबुल में और टॉप कापी पैलेस में, टॉप कापी म्यूजियम में कई चीज़ रखी हुई है, काबा शरीफ की और आखिरी रसूल की चीज़ें, फिर आखिरी रसूल के कंपेनियंस की चीज़ें, खलीफा जो 4 हैं उनकी चीज़ें और कई रसूल की चीज़ें हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम का वहाँ चीज़ रखी गई है। तो ये जो मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी है, जो असा, और दाऊद अलैहिस्सलाम की जो स्वॉर्ड है, मतलब तलवार, तो क्या रियल है, उनके टाइम का यूज़ किया हुआ है? महेश भाई ने सवाल किया है कि वो तोप्टा के म्यूज़ियम गए थे इस्तांबुल में, टर्की में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे भी मौका फरमाया। इस साल ही चंद महीने पहले फरवरी मार्च में मैं भी गया था कोप्टा की म्यूज़ियम में, टर्की में मुझे बुलाया गया था। महेश भाई साहब पूछ रहे कि वहाँ कई चीज़ें हैं अल्लाह के रसूल की, मूसा अलैहिस्सलाम की, और मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी है, क्या वो लाठी सही है? इज इट ओरिजिनल? मैंने भी वो लाठी को देखा। ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया, ये सवाल जो आपका है मेरे दिमाग में भी आया, लेकिन जवाब मिला सही है नहीं, कोई फर्क पड़ता नहीं। लाठी सही है या गलत फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि अल्लाह ने जो हिदायत दी इस कुरान में वो सही है, वो महफूज है। वो लाठी से दीन जरा भी बदलेगा नहीं। हिस्टोरिकल वैल्यू हो सकती है, उसमें कई चीजें हैं, जैसा आपने कहा खुलफा राशिदीन के, हजरत अबू बकर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके कई चीजें, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हिस्टोरिकल वैल्यू शायद जानने के लिए क्या करने पड़ेगा, क्योंकि मैं भी माशाल्लाह एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, साइंस के तालिब इल्म हूँ। आपको करने पड़ेगा कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक टेक्नोलॉजी है C14। वो कार्बन डेटिंग से हमको पता चल सकता है कि वो चीज़ है वो कितनी पुरानी है। तो अगर हम कार्बन डेटिंग करते हैं उस लाठी पे और फिर पता लगता है कि वो हज़ारों साल पुरानी है, मूसा अलैहिस्सलाम कितने हज़ार साल पहले हमें पता ही नहीं। कुरान में इसका जिक्र है। बाइबल के ज़रिए पता चलता है कि वो तकरीबन 1400 साल ईसा अलैहिस्सलाम के पहले आए। ईसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 2000 साल पहले आए, तो बाइबल के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम 3400 साल पहले आए। लेकिन कुरान में इसका जिक्र ने कौन से दौर में है। और अगर बाइबल का हवाला लेंगे तो साइंटिफिकली मैच होती ही नहीं। कभी फ्लड आया, कभी इजिप्ट है, अनसाइंटिफिक है।
تو آپ کو پہلے کاربن ڈیٹنگ کرنے پڑے گا اس لاٹھی پہ. ان لوگ اجازت دیں گے کہ نہیں مجھے پتا نہیں. اس کاربن ڈیٹنگ کرنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کتنے سال, لیکن مجھے ابھی بھی نہیں پتا ایگزیکٹلی کتنے سال پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے. لیکن ایز اے ہسٹوریکل ریکارڈ کوئی کرنا چاہتا کر سکتا, لیکن مجھے ایز اے مسلم میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر قرآن مجید میں وہ صحیح ہے, اور جو ہدایت جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے میں ملی, اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے, وہ مجھے پتا ہے, اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. وہ لاٹھی صحیح ہے کہ نہیں ہے, وہ خلفاء راشدین کی چیزیں صحیح ہے کہ نہیں ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اور فرق نہیں پڑنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے ان کا پیغام کیا ہے اور ان کے پیغام کے عمل کرنا چاہیے. ہوپ آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 2 میں جو بھائی ہیں سوال کیجیے. My name is Rohit Gandhi. I am second year engineering of VXTC. I want to ask that is Salah is important that much that can we leave our colleges and lectures? It's possible that we have lectures and classes all the time, so we should leave that. Or my second question is, the Sunni and that Shia are not joining that in Salah, so what should be done with them? How we can improve them? روہت بھائی نے 2 سوال پوچھا ہے. سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا میرے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے, آپ کے پاس اگر کوئی بھی سوال ہے جو پوچھنا چاہتے ہیں, چاہے اسلام کے تعلق ہو یا دیگر مذاہب کے تعلق ہو, ہندوازم کے بارے میں یا کرسچینٹی کے بارے میں, عیسائیت کے بارے میں, آپ بنا جھجک یہاں پوچھ سکتے. ہم کھلی آزادی دیتے ہیں ہمارے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو کہ آپ جو بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اسلام کے متعلق, یہ آپ کا سنہری موقع ہے. ایسا موقع ہمیشہ نہیں آتا. اکثر مذہبی لیکچر تقریر کے بعد کھلا سیشن نہیں ہوتا ہے جہاں آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے, چاہے اسلام کے بارے میں ہو, ہندوازم کے بارے میں ہو, کرسچینٹی کے بارے میں ہو, جوڈائزم کے بارے میں ہو. آپ اگر میرے بات سے متفق نہیں ہیں پھر بھی آپ بول سکتے کہ ذاکر میں اس بات سے متفق نہیں ہوں, اور آپ پوچھ سکتے. کوشش کروں گا کہ جو بھی تھوڑا بہت علم مجھے ہے میں کوشش کروں گا آپ کی غلط فہمی دور کروں. میں نے سوال پوچھا کہ ہمارے کالج میں لیکچرز ہوتے ہیں, اور کیا ہم صلاح پڑھنے کے لیے لیکچر کو ترک کر سکتے ہیں, لیکچر کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اور روہت بھائی نے کہا کہ وہ سیکنڈ ایئر انجینئرنگ میں ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 20 سال پہلے میں بھی کالج میں تھا, 20 سال پہلے میں بھی کالج میں تھا, میں بھی اس دور سے گزرا. الحمدللہ ثم الحمدللہ کالج میں الحمدللہ نماز میں پڑھتا تھا. کالج میں جب آپ جاتے ہیں بریک ہوتی ہے, اور کالج کا ٹائمنگ کیا ہوتا ہے, ادھر 7 سے 1 تک ہوتا ہے, یا ہو سکتا ہے 8 سے لے کے 4 تک کے, جو بھی ٹائم ہے. لنچ بریک تو ملتا ہے. جب آپ کو لنچ بریک ملتا ہے اس بریک میں آپ لنچ کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے, صلاح بھی پڑھ سکتے. ہو سکتا ہے کہ کالج کے ایسے ٹائمنگ ہو کہ آپ اگر مسجد نزدیک ہے تو مسجد میں جائیے, مسجد نزدیک نہیں ہے تو اس کالج میں اگر کچھ مسلمان بھائی ہے ان سے بھی کہیے اور جماعت بنا سکتے. لیکن صلاح چھوڑنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے, یہ پڑھنا فرض ہے. اور بے شک وداؤٹ اینی پرابلم آپ پڑھ سکتے. آپ جا کے بوائز کامن روم میں پڑھ سکتے, گرلز کامن روم میں پڑھ سکتے. صلاح چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. مسجد قریب ہے تو مسجد میں جائیے, صلاح چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی سنی حضرات ہے, کوئی شیعہ حضرات ہے جو پیر سے پیر نہیں ملاتے. قرآن مجید میں سنی شیعہ نہیں ہے, مسلم ہے. مسلم اسے کہتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ کے حکم اور فرمان کے مطابق بسر کرتا ہے. جو انسان اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم. تو جو آدمی نماز پڑھتا ہے, میں نے آپ سے ذکر کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم از کم 12 جگہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول, اوبے اللہ اینڈ اوبے دا میسنجر. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 اور 12 جگہ کا ذکر میں نے کیا. ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح نماز پڑھو جس طرح آپ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ حدیث بخاری کی کتاب الادان کی چیپٹر نمبر 18 حدیث نمبر 604, اور پھر سے دہرایا گیا صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 حدیث نمبر 352. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت
صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الادان چیپٹر 75 حدیث نمبر 692 کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں حضرت انس فرماتے کہ ہم صحابہ کے کندھے ملتے تھے دوسرے صحابہ کے کندھے سے، ہمارے پیر ملتے تھے ہمارے صحابہ کے پیر سے۔ اللہ کے حضور فرماتے سنن ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر 245 اور حدیث نمبر 666، اللہ کے حضور فرماتے کہ بیچ میں جگہ مت چھوڑو، جگہ کو کم کرو اور شیطان کو بیچ میں مت آنے دو۔ اس کا مطلب ہمیں کندھے سے کندھا ملانا چاہیے۔ جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کندھے سے کندھا نہیں ملاتا ہے صلاح کے وقت اور پیر سے پیر نہیں ملاتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ صلاح صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا ہے۔ تو شاید ان لوگوں کو یہ اللہ کے رسول کی حدیث کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، تو ہماری کوشش ہے کہ ان مسلمان کو بتائے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کندھے سے کندھا ملاؤ، پیر سے پیر ملاؤ نماز پڑھتے وقت، یہ فرض ہے۔ ہوپ دا آنسر دی کوسچن۔ جی مائک نمبر 2 پہ۔ سر میرا نام پرنو نائک ہے اور میں مرچنٹ نیوی میں کام کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو قرآن یہ کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ جب سب کو پھر سے اٹھائیں گے تو کہا جائے گا کہ اپنی قبروں سے اٹھو، تو ہم ہندوؤں کا کیا ہوگا کیونکہ ہماری تو کوئی قبر نہیں ہوتی؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ واپس سے ہمیں دوسری زندگی دیں گے تو کہیں گے اپنے قبروں سے اٹھو۔ ہندو بھائی صاحب پوچھے کہ ہندو لوگ تو قبر میں دفنائے نہیں جاتے، ہندو بچے دفنائے جاتے نا، ہندو بچے ہندو مذہب میں چھوٹا بچہ ہے اس کو جلایا نہیں جاتا، اس کو دفنایا جاتا ہے۔ پھر بھی کئی مسلمان ہیں جو ڈوب کے مرتے ہیں، جو جل کے مرتے ہیں، ان کو بھی دفنایا نہیں جاتا ہے، جن کی ہمیں ملتی نہیں۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر سے ہم زندگی دیں گے، ضرور نہیں کہ آپ قبر میں سے لے آ جائیں گے، جو بھی انسان مر چکا ہے اس کے نئی زندگی دی جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس میں جان ڈالیں گے، پھر موت دیں گے، پھر سے جان ڈالیں گے۔ تو اللہ جان ڈالیں گا، چاہے وہ قبر میں ہے، چاہے جلایا گیا ہے، چاہے ڈوب گیا ہے، جو بھی حالت میں ہے اللہ اس انسان میں پھر سے جان ڈالیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جان ڈالنا بہت آسان ہے، چاہے آپ دفنائے گئے ہیں یا چاہے جلا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب غیر مسلم کے اعتراض کرتے اللہ سے اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ دفنائے جائیں گے اور قیامت کے روز جب انسان اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا؟ جیسے آپ پوچھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جو قبر میں ان کو اٹھائیں گا، ہم قبر تو نہیں گئے، تو لوگ پوچھتے ہیں، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ قیام میں سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3-4 میں کہ اللہ تعالیٰ ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہڈیاں کو ہی نہیں جوڑ سکتا ہے، آپ کی انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے، انگلیوں کے پور پور۔ آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کیا انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے؟ آج کی سائنس یہ کہتی ہے، سر فرانسس گولڈن ایک سائنٹسٹ ہے جو سن 1880 میں ایک ڈسکوری کیے کہ فنگر پرنٹنگ میتھڈ کہ دو انسان کروڑوں لوگوں میں بھی ان کے فنگر پرنٹ یکساں نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہڈیوں کو تو چھوڑو، میں آپ کے انگلیوں کے پور پور کو اکٹھا کر سکتا ہوں اور ہو بہو ویسے پیدا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کے لیے پھر سے جان ڈالنا بہت آسان ہے، چاہے وہ انسان دفنایا گیا ہے یا جلایا دیا گیا ہے یا ڈوب کے مرا ہے۔ اللہ کو پھر سے جان ڈالنے میں، چاہے وہ مسلمان مرا یا ہندو مرا یا عیسائی مرا، اللہ کو جان ڈالنے میں بہت آسان ہے، کن فیکن، اور پھر سے ہمیں نئی زندگی دی جائیں گی اور پھر حساب کتاب کیا جائے گا۔ اور حساب کتاب میں اگر آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کیے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے، اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائیں گے۔ لیکن اگر ان کے احکامات پہ آپ نے نہیں چلے، ان کے مطابق نئی زندگی بسر کرے، تو آپ اس زندگی میں سفلتا نہیں پائیں گے۔ ہوپ دا آنسر دی کوسچن۔